سے وہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں. بلکہ اگر آپ ٹریک ریکارڈ پہ جائیں تو پتہ چلے گا کہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں جب ایوب خان نے صدارتی الیکشن لڑا تھا تو ان کے مقابلے میں کون تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے کون تھا؟ قائد اعظم کی بہن تھیں محترمہ فاطمہ جناح. اور ایوب خان کا کیمپین انچارج کون تھا؟ ایک طرف شیخ مجیب تھا اور دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کے جو ان کے پوری کیمپین کو لے کر چل رہے تھے. پھر کنونشنل انہوں نے بعد میں جو ہے وہ لیگیں بنائیں، اس میں بھی بھٹو صاحب تھے، وزیر خارجہ بھی تھے. ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. یہ چیمپئن بنتے ہیں جب پیپلز پارٹی والے جمہوریت کے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جنرل یحییٰ خان کے ساتھ مل گئے. پھر یحییٰ خان کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ منصوبہ بنایا کہ پاکستان کو 2 لخت کر دیا. اور جب 70 کا الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان سے ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی چاہتے، جبکہ وہاں پر سیٹیں زیادہ تھیں. اور مغربی پاکستان میں وہاں کی جو عوامی لیگ تھی اس نے 5-7 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ یحییٰ خان، جنرل یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو توڑنا ہے. تو پیپلز پارٹی پاکستان کو توڑنے کی بنیادی ذمہ دار ہے. اس کو یہ کسی کے پیچھے چھپ نہیں سکتی. پھر جب 70 کا مینڈیٹ ہوا، جیسا بھی تھا، بہرحال عوامی لیگ کی سیٹیں زیادہ ہو گئیں. لیکن بھٹو نے اکثریت کو تسلیم نہیں کیا. ملک توڑ دیا لیکن اکثریت کو نہیں مانا. سن 77 میں جب قومی اتحاد بن گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی فسطائیت کے خلاف، تو اس قومی اتحاد کو اس علاقے سے، اس سیٹ سے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ کس کو ملے تھے؟ سید منور حسن کو. یہ علاقہ شامل تھا اس میں. آپ لوگوں نے اس وقت بھی سب سے زیادہ ووٹ دیے تھے. پورے پاکستان میں جس سیٹ پر کسی کینڈیڈیٹ کو قومی اتحاد کے سب سے زیادہ ووٹ ملے وہ سید منور حسن تھے اور وہ یہ علاقہ تھا. لیکن بھٹو نے اس مینڈیٹ کو بھی نہیں مانا، جس پر قومی اتحاد نے تحریک شروع کر دی. اور پھر تحریک میں جگہ جگہ پر ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے کرفیو لگائے، فوج کو استعمال کیا، اور پھر بالآخر ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے. اگر بھٹو مینڈیٹ تسلیم کر لیتا تو ملک میں مارشاء اللہ نہیں لگتا اور خود بھٹو کو پھانسی بھی نہیں ہوتی. تو یہ بات ادھورا سچ نہیں بولنا چاہیے، پورا سچ بولو کہ پیپلز پارٹی نے 70 کا مینڈیٹ بھی نہیں مانا، پھر 77 کا مینڈیٹ بھی نہیں مانا، اور پھر مسلسل کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے خود دیکھا کہ اس شہر میں جب بلدیاتی انتخاب ہوا، پہلے تو یہ انتخاب کرانا ہی نہیں چاہ رہے تھے. دھرنے دیے جماعت اسلامی نے، احتجاج کیا، 4 مرتبہ الیکشن انہوں نے ملتوی کیے. لیکن بالآخر جب الیکشن ہوا تو پورے شہر نے جو اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا اور دہشت گردی، بھتہ خوری، بوری بند لاشوں کے کلچر کو خیر بات کہا، تعمیر و ترقی کو ووٹ دیا، اور نعمت اللہ خان کی پرفارمنس کی بنیاد پر اور جماعت اسلامی کی آرگنائزیشن کی بنیاد پر، دیانت اور امانت کی بنیاد پر جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا. اور جب ہماری سیٹیں بھی زیادہ ہو گئیں اور ووٹ بھی زیادہ ہو گئے تو پیپلز پارٹی نے قبضے کرنا شروع کر دیے. فوجی اداروں نے ان کا ساتھ دیا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا. یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی A+ پارٹی پیپلز پارٹی ہے. ایم کیو ایم کی تو خیر کیا اوقات ہے، ان کو کہو اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں، کہہ دو بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے تو پورے کراچی میں ایم کیو ایم نے 5,500 پولنگ اسٹیشنوں میں 2024 کے انتخاب میں ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں جیتا. اور ان کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں دے دی گئیں اور بعد میں مل ملا کے 22 ہو گئیں. تو یہ ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کو تباہ کیا. اس کی کراچی کی تباہی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہ نورہ کشتی کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اتحادی ہوتے ہیں. اس وقت بھی یہ اتحاد میں عمران خان کی حکومت جو گرائی گئی، کن پارٹیوں نے گرائی تھی؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، JUIF، ان سب نے مل کر رجیم چینج کی تھی. اب کوئی کتنی بھی باتیں کر لے لیکن یہ اس جرم میں شریک ہے کہ ایک عوامی مینڈیٹ کو الٹ کر پھینک دیا اور ان پارٹیوں نے مجرمانہ کردار ادا کیا، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا. تو یہ صرف تقریروں سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کریکٹر وہ ہے کہ جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر انہوں نے رجیم چینج کیا اور سیٹیں قبول کی. کسی کو KP سے سیٹ نہیں ملی تو بلوچستان چلا گیا، وہاں سے سیٹ مل گئی. اور ان کی شکایت یہی ہے کہ مجھے کیوں نہیں جتایا، 2 نمبر طریقے سے مجھے کیوں نہیں جتایا، اس کا غصہ اتر رہا ہے. لیکن جماعت اسلامی کا کریکٹر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی سیٹوں کو چھینا گیا
मेयरशिप पर डाका पड़ा और इस वक्त हमारी कई नशिस्तें ऐसी थीं जिसको चेंज कर दिया गया, सिर्फ एक फरहान की सीट जो है वो बचाने में हम कामयाब हो गए और फिर मुझे भी इन्होंने मुझे कामयाब करार दे दिया। मैं कराची का अमीर था उस वक्त और मेरे वोट कम थे, 1200-1300 या 1000 के करीब। हमने क्या किया, सीट किसको अजीज नहीं होती, लेकिन ये जमात इस्लामी है, उसकी तरबियत है। और फिर हमने ये फैसला किया मिलकर मुशावरत के साथ कि अपने सारे फॉर्म 45 इकट्ठे करो, अगर जीत रहे हैं तो सीट लेंगे, नहीं जीत रहे तो मुंह पे मार देंगे। और अल्लाह का शुक्र है हमने इन सब के मुंह पर इस सीट को मार दिया और सीट हमने नहीं ली, हमने जमहूरियत की बात की। उस वक्त कोई खड़ा होता ना, नवाज शरीफ, कोई जेयूआई, कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी, कोई बाज़मीर इंसान खड़ा होता और कहता कि हमें सीटें ये नहीं चाहिए जो 2 नंबर की सीटें हैं। इसलिए जिसने भी इस पूरे जुर्म में शिरकत की है, कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए धोखा ना खाएं, बल्कि हक और सच के साथ खड़े हों। और हम ये समझते हैं कि शहर कराची के लोगों पर अब एक और भी मरहला बाकी है। एक मरहला तो वो है कि आपने वोट दे दिए, आपने सपोर्ट कर दी, आपने अपने तरफ से जमात इस्लामी का मेयर बना दिया, लेकिन हमारा मेयर नहीं बनने दिया गया। फिर 2024 में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अब जो मरहला है उसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी भी लीडर को सपोर्ट करें, लेकिन खास तौर पर इस शहर कराची के लोगों से मैं कहता हूं, अगर आप इस शहर में तामीर और तरक्की चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि इस माफिया से जान छूट जाए, सिस्टम से जान छूट जाए, करप्शन से जान छूट जाए, लूटमार से जान छूट जाए, 2 नंबर पार्टियों से जान छूट जाए, तो अपने वोट को तकसीम मत कीजिएगा। आपके सामने जमात इस्लामी की लीडरशिप मौजूद है, अमानत और दयानत के साथ मौजूद है। मुझे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस फरहान को यहां पर खड़ा कर सकता हूं। हमारे टाउन के जो जिम्मेदारान इस वक्त, क्या नाम है, अब फैसल भाई ये मौजूद है, वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर्स मौजूद हैं। मैं इन सबको खड़ा करके आपसे पूछ सकता हूं कि एक पाई की भी करप्शन कोई इसका इल्जाम भी लगा सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि कोई भी ये बात नहीं करेगा। ये अमानत और दयानत है। तो जब अमानत भी है, दयानत भी है, खिदमत भी है, मुनज़्ज़म जमात भी है, जमहूरी भी है, अवामी भी है, तो फिर उसके बाद हवाओं के पीछे, फिजाओं के पीछे, कल्ट के पीछे न जाएं, बिल्कुल ठोक बजाकर सामने आए और इस मर्तबा वोट इतनी बड़ी तादाद में दें कि कोई भी आपके मैंडेट पे कब्जा ना कर सके। सिर्फ वोट देना नहीं है नौजवानों, मैं आप लोगों से कहता हूं कि अपने वोट की हिफाजत भी अब आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कि हम देखते हैं कि वोट किसी को पड़ता है और फॉर्म 47 किसी और का आ जाता है। तो अब इन फॉर्म 47 वालों का भी घेराव करना पड़ेगा। घेराव करेंगे तो मैंडेट बचाएंगे, मैंडेट बचाएंगे तो अपनी नस्लों को बचाएंगे। और अगर ये काम नहीं हुआ तो हमारी ये नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी, ये बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे। अभी इनको कुछ नहीं पता, लेकिन इनके लिए तालीम नहीं है, इनके लिए रोजगार नहीं है, इनके लिए मुलाजमत नहीं है, इस शहर में इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये सब बाहर नहीं जा सकते। तो क्या हम अपने पाकिस्तान के इतने बड़े वसाइल, इस शहर कराची कि जो पूरे पाकिस्तान की मईशत को चलाता है, इसमें हम जो सरेंडर कर दें, हम कह दें कि बस जो चाहो करते रहो? ऐसा नहीं होगा। तैयारी करें, अभी 1 साल तकरीबन है, इस 1 साल में मेंबरशिप भी करें, वोट बैंक में भी इजाफा करें, नौजवानों को साथ लेकर चलें, खिदमत के इस काम में शामिल हों। और उसके साथ साथ जो हमारी और एक्टिविटीज होती हैं, मेरी बेटियां बहनें मौजूद हैं, दर्स और तदरीस का काम होता है, इसमें भी शिरकत करें। इसी तरह से बच्चों की तालीम के लिए जमात इस्लामी खवातीन के प्रोजेक्ट चलते हैं, बैठक स्कूल है, उसमें आप शामिल हों। स्पोर्ट्स में हम चाहते हैं कि नौजवानों को आगे बढ़ाएं, बच्चियों के स्पोर्ट्स का भी सिलसिला हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह बावकार तरीके से। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि जो आईटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और हमारे यहाँ महंगी तालीम है, तो हमने बनो काबिल का प्रोग्राम शुरू किया। कल मैं यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था, वो पूरा का पूरा भरा हुआ था और हजारों की तादाद में वो बच्चियां थी जिन्होंने अपना कोर्स मुकम्मल किए थे और उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए, ग्रेजुएशन की उनकी तकरीब थी। बहुत लोग दावे करने वाले आए, कोई इस तरह से नहीं कर सका। जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ा रही है, नौजवानों का हाथ पकड़ा हमने अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए बहुत से करने के काम है। बस आपको मुबारक हो कि एक तामीर और तरक्की का एक छोटा सा काम शुरू हो गया है। हम इसको छोटा काम इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह आगाज है,
اس کو لے کر ہمیں چلنا ہے. مشکلات آپ کو پتہ ہیں. یہ پیپلز پارٹی جو ہے ہمیں فنڈ نہیں دے رہی, ساری چیزوں پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کو فوج کی سپورٹ حاصل ہے. میں فوج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس کی سپورٹ حاصل ہے پیپلز پارٹی کو. جتنی تباہی اس شہر میں ہو رہی ہے فوج بھی ذمہ دار ہے, اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے ذمہ دار ہیں. جو گن پھیلایا گیا ہے صاف کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے, انہی کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے یہ گن پھیلایا ہے. ہم اس لیے ہیں کہ بس ٹیکس پہ ٹیکس دیتے رہیں, پیٹرول کے اوپر ٹیکس دیں. کتنے نوجوان ہیں اس وقت مجھے بتائیں جو بائک چلاتے ہیں, بائک چلانے والے لوگ ہاتھ کھڑے کریں, ادھر سے بھی کھڑے کریں. جو لوگ گاڑی چلانے والے لوگ بھی ہیں, روزانہ آپ اپنی بائک میں جو پیٹرول ڈلواتے ہیں 125 سے 150 روپے ٹیکس گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں, لیوی ہم پر نافذ کی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ادھر ادھر کی باتیں بہت ہو رہی ہیں, جو عوام کے جینوئن ایشوز ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہم نے 7 اگست کا یہ فیصلہ کیا ہے, 7 اگست کو پورے پاکستان کی شاہراہوں پر ہم آئیں گے, ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر. اس سے پہلے کیمپین چلائیں گے, لوگوں کے پاس پہنچیں گے, نوجوانوں کو اپیل کریں گے کہ آئیں. اس دن منیم بھائی بھی اعلان کریں گے کہ کون سی جگہ پر ہم نوجوانوں کو اپیل کریں. کچھ نہیں کرنا ہے, بائکیں لے کر آئیں, ریلیاں نکال کر آئیں, اور آ کر اس جگہ پر, اس سڑک پر آ کر کھڑے ہو جائیں, اپنی سوئچ آف کر دیں. ہزاروں کی تعداد میں جب یہ بائکس کھڑی ہوں گی اور نوجوان کھڑے ہوں گے, پورے پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہوگا. انشاءاللہ ہم حکمرانوں کو پیچھے دھکیلیں گے. یہ پیٹرول پہ بھتہ لیوی ہمیں قبول نہیں ہے. ہمیں یہ جو پیٹرول کے اوپر ٹیکسز ہیں یہ قبول نہیں ہے, یہ اضافہ قبول نہیں ہے. آئی پی پیز مافیا کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ بجلی جو بنتی نہیں ہے اس کے پیسے ہم ادا کرتے ہیں, ہم ادا کرتے ہیں, آپ ادا کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ تو نہیں ادا کرتے. تو ان مافیاز کو لگام دینی پڑے گی. تو تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں نوجوانوں؟ آؤ گے اس دن انشاءاللہ؟ تو بس پھر انشاءاللہ کام شروع, اور جد و جہد شروع. پرامن رہنا ہے, پرعزم رہنا ہے. ہم امن خراب نہیں کرنا چاہتے, ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. جماعت اسلامی منظم جماعت ہے, ہم ملین مارچز بھی کرتے ہیں اور کسی کی نکسیر نہیں پھوٹتی. منظم جد و جہد کریں گے اور اپنا حق مانگیں گے. کوئی خیرات نہیں چاہیے ہمیں حکمرانوں کی, اپنا حق چاہیے. ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, بہت مبارکباد آپ کو.